سورت نساء آیت نمبر 127. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور اس بارے میں بھی جو یتیم عورتوں سے متعلق اس کتاب میں پہلے سے تمہیں سنایا جا چکا ہے، جن کے مقررہ حقوق تو تم دیتے نہیں اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور ان بچوں کے بارے میں بھی جو ناتواں ہیں. نیز اللہ تمہیں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جب بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو احکام پہلے سنائے جا چکے وہ اس سورت نساء کی آیت نمبر 3 میں موجود ہیں، اور اس آیت کا اس آیت سے گہرا تعلق ہے. ہوتا یہ تھا کہ یتیم لڑکیوں کے سرپرست ان سے نکاح کرنے کے سلسلے میں کئی طرح کی بے انصافیوں کا ارتکاب کرتے تھے، جن کی تفصیل اس سورہ کی آیت نمبر 3 کے تحت بیان کی جا چکی. ان بے انصافیوں سے بچنے کی خاطر ایسی یتیم لڑکیوں کے سرپرستوں نے یہ محتاط رویہ اختیار کیا کہ ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا جائے، تاکہ ان سے ان یتیم لڑکیوں کے حق میں کوئی بے انصافی کی بات نہ ہو جائے. لیکن اس طرح بھی بعض دفعہ نقصان کی صورت پیش آ جاتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جس قدر اخوت اور بہتر سلوک انہیں سرپرستوں سے نکاح کرنے میں میسر آ سکتا تھا، غیروں کے ساتھ نکاح کرنے سے وہ میسر آ ہی نہیں سکتا تھا، اور بعض وہ ان کی زندگی تلخ ہو جاتی تھی. اس آیت کے ذریعے ورثاء کو ان کے زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایک تو ان کے حق مہر میں کمی نہ کرو، اور دوسرا جو کچھ تم طے کرو وہ ادا ضرور کرو، اور ان کے جو دوسرے حقوق وراثت وغیرہ ہیں وہ بھی انہیں ادا کرو. بعض مفسرین نے اس آیت سے یتیم بچیوں کا وراثت میں حصہ مراد لیا، جس کے احکام پہلے ہی اس سورت کی آیت نمبر 11 میں گزر چکے. دور جہالت کا دستور یہ تھا کہ وہ نہ میت کی بیوی کو وراثت سے کچھ حصہ دیتے اور نہ یتیم لڑکیوں کو، بلکہ وراثت کے حقدار صرف لڑکے سمجھے جاتے جو لڑائی کرنے اور انتقام لینے کے قابل ہوں. اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کی روح سے بیواؤں، یتیم لڑکیوں کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی وراثت میں حقدار بنا دیا، اور اس آیت میں ما کتب لہن کے الفاظ اس پر دلالت کرتی ہیں. اور پھر بچوں کے بارے میں بھی ذکر ہے، یعنی ایسے یتیم بچے جو ان کے والی کے زیر کفالت ہے، ان کے حقوق بھی انہیں پورے پورے ادا کرو، اور کسی طرح سے بھی ان سے ناانصافی نہ کرو. یتیموں سے حسن سلوک کے سلسلے میں سورۃ نساء کی ابتدا میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اس آیت کی تفصیل درجہ ذیل 2 حدیثوں سے زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے. زوجین کا باہمی سمجھوتا